کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی رپورٹ میں تو اس طریقے سے کچھ نکلا تھا کہ کریٹینین بڑھا ہوا تھا، تو اس کے بعد آپ کا کیا ہوا اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو کوئی بھی ہو، آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بڑی بیماری آتی ہے یا آدمی اس کو جانتا ہے کہ یہ بیماری خطرناک ہے تو کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو جاتا ہے۔ یقین کیجئے، جب میری رپورٹ یہ شام کو میرے ہاتھ میں آئی تھی تو میری کیفیت عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ رات بھر مجھے پریشانی، الجھن، گھبراہٹ۔ اس کے بعد صبح جب میں فجر کی نماز کے لیے پہنچا ہوں تو روتے روتے میں نے سمجھ لی نماز مکمل کیا، اور بڑی مشکلوں کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد پھر میں نے کچھ اپنے ملنے والوں سے اس کا ذکر کیا، تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے ہوتے ہیں وہ دلاسا دیتے ہیں کہ حضرت آپ ریلیکس رہیے، پریشان مت ہوئیے۔ اچھا، میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، اپنی فیملی والوں کو نہیں بتایا۔ فیملی میں بھائی بھی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو بھی کسی کو ذکر نہیں کیا، اور سب سے پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کیا، اور جو میری کیفیت تھی، جو پریشانی تھی، اسی کیفیت میں نے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے مولا، بس اگر یہ کچھ ہے میری رپورٹ میں، اگر واقعی کچھ پرسنٹیج بڑھ رہا ہے کریٹینین کا، اگر کوئی کڈنی میں پرابلم ہو رہی ہے، تو بس اپنے کرم سے اگر کوئی بھی میں نے چھوٹا سا اچھا عمل کیا ہو، کبھی بھی میں نے کوئی نیک کام کیا ہو، کبھی بھی میں نے کسی کی مدد کیا ہو، کبھی بھی میں نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہو، تو میرے مولا اس نیکی کی برکت سے میری یہ پریشانی دور کر دے۔ تو میں نے سوچا کہ میں پرہیز کرتا ہوں اور میں کچھ الٹا سیدھا بھی نہیں کھاتا ہوں، اور بہت زیادہ مجھے ٹینشن ہو گئی کہ اس کے باوجود بھی یہ دقت نکل آئی۔ اور یہ حقیقت بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کھاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی بھی چیز غلط نہیں کھاتے ہیں اور بیماری نکل آتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ کھاتے پیتے ہی ہیں یا جو بد پرہیزی کرتے ہیں انہیں کو بیماری ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک آدمی، صحیح چلنے والا آدمی، اس کو بھی بیماری آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہو، لیکن موت اور بیماری یا کوئی پریشانی اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ سپر پاور صرف خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کتنی بھی ترقی کر لے، کتنا بھی پیسہ کما لے، کتنا بھی کچھ کر لے، اس کو کبھی ایٹیٹیوڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی ایگو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے بڑے بادشاہ آئے، فرعون، نمرود، قارون، ان کے پاس اتنے ہی خزانے تھے، اور آج بھی دنیا میں کیسے کیسے پیسے والے لوگ ہیں، لیکن کوئی موت کو نہیں روک سکتا۔ کوئی بھی انسان اپنے جسم کو یہ سوچے کہ میں بچا لوں اور میں جو ہے جوان دکھتا رہوں ہمیشہ، یا ہمیشہ میں بوڑھا نہ ہوں اور میری زندگی ایسی بچی رہے۔ ایک بار میں راستے میں سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران ایک بھائی ملا، نان مسلم تھا، وہ کہنے لگا، بات چیت ہوئی کہ حضرت ایسا کچھ بتائیے کہ جس کی وجہ سے مجھے موت نہ آئے، جس کی وجہ سے میں بوڑھا نہ ہوں۔ تو میں نے کہا دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہمارے یہاں قرآن میں یہ سکھایا گیا ہے کہ موت یہ ایسا ایک کڑوا سچ ہے، کڑوا گھونٹ ہے جو ہر ایک کو پینا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی موقع پہ ایگو نہ کریں۔ میں بالکل صحیح، اس وقت جب یہ کیفیت تھی تو پریشانی کے عالم میں ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا انسان پریشان ہوتا ہی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور تھوڑا سا جو انسان جو ہے نا اندر سے بہت زیادہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن پھر میں نے ہمت کیا کہ نہیں، مجھے دعائیں کرنا ہے۔ پھر میں نے وظیفے پڑھے۔ اب اس میں ایک بہت آسان ایک عمل ہے، یا مہیمنو، صرف 29 آپ کو ٹائمز پڑھنا ہے، اور کسی بھی ٹائم آپ پڑھ لیجئے، یا مہیمنو، شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ ایک ہو گیا۔ اچھا، دوا تو انسان کرتا ہی ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اہم یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، آپ دعا ضرور کیجیے۔ ہمیں بتایا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ آپ نے جیسے کبھی زندگی میں آپ نے اپنے حساب سے کچھ بھی اچھا چھوٹا ہی سا عمل کیوں نہ کیا ہو، ایسا روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کو پریشانی ہوتی تھی تو وہ اپنے اچھے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا، یا اللہ اگر وہ اچھا عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے، تو اس کی برکت سے میری یہ بیماری دور کر دے۔ تو اسی طریقے سے آپ دعا کریں۔ یقین کیجئے، آپ دعا کرتے ہیں تو آپ دعا کی برکت سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ
بظاہر ہوتا ہے اور آپ بیماری سے بچ جاتے ہیں، مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے حق میں اس وقت دعا قبول ہونا بہتر نہیں ہے تو وہ خدا کی شان بہتر جانتی ہے، لیکن دعا کرنے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے دعا قبول نہیں ہوئی اور آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملا دنیا میں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں دعا کرتا ہے، کل قیامت کے دن جو دعائیں اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی، پہاڑوں کے برابر اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کی جزا دیکھ کر کے یہ رشک کرے گا اور یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری دعائیں اور بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اب سوچئے دعا کرنے میں کہیں نقصان تو نہیں ہے نا، کہیں گھاٹا نہیں ہے۔ میں نے مصلی پہ بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا لیے، اب جب آنسو گرتے ہیں نا، کسی کے بھی مظلوم ہو، پریشان ہو، بیمار ہو، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے مسافر سے، بیماروں سے دعائیں کرایا کرو۔ جو کوئی بیمار ہوتا ہے اس کا دل دکھی ہوتا ہے، اور جب کسی کا دل دکھی ہوتا ہے تو ایسی کیفیت میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جلدی لگتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، ہم کسی کو ستاتے ہیں یا کوئی پریشان ہے نا، تو آپ اس کی بد دعا مت لیا کریں۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ جو کڈنی ہے یا اور بھی کوئی بیماری ہے، اگر آپ کو پریشانی ہو گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، تو خود بھی دعا کیجئے، نہیں کر سکتے تو دوسروں سے دعا کرائیے، اور جن کو ہو گئی ہے، جو لوگ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہیں، آپ دعا ضرور کیا کریں۔ دعا کرنے سے بڑے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود الحمدللہ میں نمازوں کے بعد اجتماعی طور پہ ایسے ایسے مریضوں کے لیے دعا کی ہے اور لوگ آمین کہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ میری دعا کی طاقت ہے، نہیں، میں نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے آمین کہا ہے۔ یقین مانیے ادھر جو ہے وہ کینسر کے لیے پہنچ گئے ٹاٹا ممبئی آپریشن کرانے کے لیے، اور ادھر یہ ہوا کہ بے حضرت ان کی رپورٹ میں کینسر آ گیا ہے، اور پھر اگلے دن یہاں خوب دعائیں ہوئیں، اگلے دن فون آ گیا، حضرت اب جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں کینسر بالکل غائب ہو گیا ہے۔ تو رپورٹ میں غلطی ہو جانا، چینجنگ آ جانا، یا رپورٹ بدل جانا، یا دوسری جگہ سے پھر رپورٹ کرائیں تو پھر صحیح آ جانا، ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں، میری بھی رپورٹس میں ہو سکتا ہے کہ مسٹیکس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر ہمیں کچھ تکلیف ہو، درد ہو، اور پھر رپورٹ میں کچھ آ جاتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں پھر صحیح آ جاتا ہے، تو کیا یہ نہیں ہے کہ خدا کی قدرت آواز سنتی ہے، دل کی آہ سنی جاتی ہے، دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، دقت ہو، آپ دل سے دعا تو کریں، دعا کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ تو میں نے 2 چیزیں بتائی تھی، آخری بات یہ بھی ہے کہ پرہیز بالکل نہ چھوڑیں، آپ پرہیز کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے۔ آپ جس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، الٹی سیدھی چیزیں کھانا پینا، آدمی کہتا ہے، ہم سے بھی کہتے لوگ، ارے کھائیے پیجیے، کھل کے کھائیے، دبا کے کھائیے اور موٹے ہو جائیے۔ دیکھیے بظاہر انسان پہلوان موٹا دکھے اور اس کی باڈی کے اندر النجر پلنجر سب خراب ہو جائیں، باڈی کے سارے پارٹس جو ہے گڑبڑ ہو جائیں اور اس کو پتہ ہی نہ چلے، اچھا خاصا ہیلدی آدمی اب جو ہے اچانک بیماری میں پڑا اور اٹیک پڑ گیا، کام ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں تو بڑے مرضوں سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنے اوپر تجربہ کیا ہے، جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں میں پرہیز کر لیتا ہوں، ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، میں دوائی نہیں لیتا ہوں، اور حتی الامکان کوشش کیجئے، مجھے بھی ڈاکٹر نے یہی بتایا تھا کہ حضرت آپ کی رپورٹ صحیح آئی ہے، آپ پریشان مت ہوئیے اور دوائی بالکل مت کیجیے، آپ ہلکا پھلکا اگر کچھ ہے بھی تو آپ پرہیز کیجیے صرف۔ تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی، بس ٹیبلٹ کھا لیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ دوائی ری ایکشن کر جاتی ہے، تو اس لیے جلدی جلدی کسی بھی جگہ سے دوائی لے کر کے کھانے کی یہ عادت بھی ختم کر دیجئے چھوٹے چھوٹے درد پر۔ اور یقین مانیے یہ جو سر کے درد کی ٹیبلٹس کھاتے نا، کئی میرے ملنے والے ایسے ہیں جو دردوں کی ٹیبلٹس کھاتے تھے، ان کو کڈنی کی پرابلم ہو گئی۔ جتنی بھی پین کلرز ہوتی ہیں یہ کڈنی کو پرابلم کرتی ہیں، کڈنی پر ایفیکٹ کرتی ہیں، اس لیے زیادہ دوائیاں ایلوپیتھک استعمال کرنے سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ باقی تو موت اور زندگی خدا کے حکم سے ہے، احتیاط کرنا اپنا کام ہے۔